جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی وقت آپ نے انسانی پریکاشنس رکھنی ہوتی ہے کہ آپ باہر بھی جا کے گر سکتا. وہ تو کتنی بڑی کھل گئی ہے یار. یہی دو تین وجوہات تھیں اس واقعے کو شیئر کرنے کی. میں پہلے ان کا جو مکمل اینگل ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تکلیف پہنچی بہت مجھے بچے کی بھی. مجھے بچہ بڑا پیارا لگا ماشاء اللہ. میں نے اس کی زندگی کی دعا کی لیکن بعد میں آپ نے بتایا کہ اس دنیا میں نہیں رہا. اور وہ بھی پہلے تو میری تصویر دیکھی تو میں نے شاید مکمل لاک کر دی ہوگی. ایسی جگہیں جو ہوتی ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں تو مکمل لاک کر دیتے ہیں, کوئی کھول نہ سکے. وہ کہتے ہیں نا شجاعت بھائی, جب برائی آتی ہے یہ کھڑکی ہمیشہ لاک ہوتی تھی, ہمیشہ لاک ہوتی تھی. ان کی وائف کو بے چینی ہو رہی تھی اس رات کو, طبیعت عجیب سی طبیعت تھی بے چینی والی. تو پہلی بار انہوں نے وہ کھڑکی کھولی اس بے چینی کی کیفیت میں نا, ہمیشہ لاک ہوتی تھی. ان کا یہ کہنا کہ بھائی اب دیکھیں ہمیں دیکھ کر کتنا ایک دکھ, اور یقین کریں اپنے الفاظ کو کنٹرول کیا ہوا. وہ ماں باپ, سگے ماں باپ, ایک بیٹا پیارا چھوٹا, کیا گزری ہوگی میں آپ تصور نہیں کر سکتے. جس پر گزرتی ہے نا وہی بہتر جان سکتا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم اسی کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بڑے ہوتے یا کوئی بھی ہوتا, وہ بیٹ کھسکا دیتے, کھڑکی کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے, چاہے وہ ہمیشہ بند ہوتی ہے کھلی ہوتی نا. اللہ پاک محفوظ رکھیں سب کے بچوں کو. ٹھیک ہے احتیاط ہونی چاہیے. ان کا جب انہوں نے بہت ظاہر سی بات ہے ساری باتیں ہوئی ہوں گی, سب ہوا ہوگا, لیکن سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا؟ ان کا اپنا ہی ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان اگر جان کا ہوا ہے ان کا اپنا ماں باپ کا نا. ٹھیک, اور پھر ظاہر ہے جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا کہ ایسا کیسے ہو گیا, پلک جھپکتے ہی نا, پلک جھپکتے ہی انہوں نے پھر رابطہ کیا کچھ صاحب علم لوگوں سے. انہوں نے صاحب کیوں ان کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل ہو رہے تھے. اس بے چینی سے جو شروعات ہوئی نا, تب ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اب شاید ہماری بچی کی باری ہے. کیوں؟ کچھ صاحب علم لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ باقاعدہ اس بچے کو گروایا گیا ہے. اب میں نہیں جانتا ان کو, انہوں نے کہا گروایا گیا اس بچے کو. ان کی وائف اور ان کو بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ اگر کوئی ایک گھر میں موجود نہیں ہے نا, لیکن اس کی آوازیں آتی تھی. جیسے ان کی وائف کو, گھر والوں کو, ان کی جو والد ہیں ان کی آوازیں آتی, حالانکہ گھر میں نہیں ہوتے. ان کو مطلب جو انسان گھر سے باہر ہے نا اس کی موجودگی کی آوازیں کئی لوگوں نے سنی کہ یار, اور بڑے یقین سے کہ بھائی تم کسی سے بات کر رہے تھے یا تم کسی سے بات کر رہی تھی. ان کو اس بات کا بڑا شور. اب جو ان کا ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد ہے نا وہ ہے یہ ان کی بیٹی, تقریباً 3 سال عمر ہے ان کی, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اسے کچھ نہ ہو. وہ ماں باپ ہیں, ان سے زیادہ خیال کوئی اور نہیں رکھ سکتا اس بچی کا. دوسرے ماں باپ بھی نہیں, جن کو سوتیلا کہا جاتا ہے نا, وہ بھی نہیں رکھ سکتے جو سگے ماں باپ رکھ سکتے. اس کے باوجود کچھ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں اب اس کی باری نہ ہو, کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے. حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ شیئر کرنا. انہوں نے کہا بھائی میں جانتا ہوں ہم پر کیا گزر رہی ہے, آپ برائے مہربانی اپنے پیاروں تک, اپنے مہربان تک یہ پہنچا دیں کہ ہمیں نا ہماری بچی بہت عزیز ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی 2 وجوہات. ایک یہ کہ اول تو اگر کسی نے کوئی جادو کا عمل یا کوئی کوشش کی ہے وہ ایک الگ بات. دوسری ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے. سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا, لاس ان کا ہوا. میں کچھ باتیں جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ شیئر کر دیتا ہوں. آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, حالانکہ خدا نہ خواستہ آج تک ہمارے گھر میں کسی بچے کو کرنٹ نہیں لگا, لیکن اکثر آپ نیچے دیکھتے ہوں گے نا فریزرز کے لیے, ٹی وی کے لیے 3 پوائنٹ دیے ہوتے ہیں گھروں میں, اور نئے گھروں میں تو بڑا جدید سسٹم دیا ہوا. بچوں کی اتنی پتلی پتلی انگلیاں ہوتی ہیں جو کرالنگ کرتے ہیں, ان کی انگلیاں چلی جاتی ہیں اندر. میں پہلے سے ان کو ٹیپنگ کر دیتا ہوں. گھر میں رشتے دار بچے گھر آتے ہیں نا, کوئی ٹیپنگ کر دیتا. چھت پر
حالانکہ باؤنڈری ہے ہوں لیکن ایک دل جو ہے نا چھٹی حص نہیں یار بھائی. کبھی بھاگتے بھاگتے کیچ پکڑتے ہوئے جمپے لگ جاتے ہیں, ہاتھ سے پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ ٹوٹا ہے ہاتھ میرا فیصلہ آباد. تو باہر سائیکلنگ بائک, اچھا روڈ پر کیا ہے آپ کو پتہ ہے, چھل جائے گا, رگڑ لگ جائے گی, خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ جائے, خدا نہ خواستہ, جان سلامت رہے گی. خدا نہ خواستہ. بہت ایسے واقعات گزرے. بچے کو ماں نہلا رہی تھی واش روم میں, وہ اپنے سیٹ پہ تھا یا چیئر میں تھا, الگ جگہ پہ تھا, باہر بیل بجی ہے, وہ گئی ہے, پتہ نہیں دودھ والا تھا کون تھا, اس نے لے کے رکھا ہے, واپس آئی ہے تو وہ بچہ بالٹی میں الٹا تھا. بالٹی پانی سے بھری ہوئی تھی اور بچہ بالٹی میں الٹا تھا. کیسے گیا نا, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک دو جگہوں پر ابھی بارشوں میں حادثے ہوئے یار, دیکھا نا وہ بائک بھی چلی گئی تھی پانی کے اندر, وہ بچی چلے گئے. اب بات یہ ہے, یہ حادثے الگ ہیں. اچھا میں جن ایشوز پہ بات کر رہا ہوں نا, اب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لاہور میں کزن کے ساتھ تھے, میرے بچے بھی تھے, ان کے بچے بھی تھے, تو ہماری بھابھی تھیں, انہوں نے 12 کپوں کی چائے کا ٹرے اٹھا کے نیچے دسترخوان میں کپڑے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا, دسترخوان جیسے نیچے بچتے ہیں نا وہاں پہ, تو انہوں نے گرم گرم کھولتی تھی چائے دسترخوان میں رکھ کے نیچے رکھ دیا. اور میں نے دیکھا اس کمر میں کوئی نہیں کھیل رہا تھا لیکن صحن میں سب بچے کھیل رہے تھے. تو میں نے وہ چائے کا ٹرے اٹھا کے اپنے ساتھ کمپیوٹر ٹیبل پہ رکھ لیا. ود ان منٹ گزرا ہوگا, وہی سارے بچے جس میں میرے بچے بھی شامل تھے بھاگتے ہوئے اور دسترخوان کو رونتے ہوئے چلے گئے. اور بھابھی ہماری چیختی نہیں آئی وہاں سے نا, کہ بھائی میں نے چائے رکھی تھی, میرے بچوں کو تو کچھ نہیں ہوا. لیکن جب وہ اندر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میں چائے ہٹا چکا تھا. وہ انہوں نے نہیں سوچا کہ مجھے پتا تھا کہ ممکنہ طور پہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس بات میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کو کچھ نہیں پتا, بچے معصوم ہیں, بچے کچھ بھی پلٹ جھپکتے ہیں. بچوں کی صلاحیت اتنی ہے, ان میں انرجی اتنی ہے, آپ نہیں تصور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کیا ہوا, پھر ان کو نصیحت ہوئی, انہوں نے خیال رکھا. اور کچھ علم ایسے نا اللہ نے جو ہمیں اشرف مخلوقات بنایا ہے نا, عقل کی وجہ سے بنایا ہے, کہ اگر ہم آج ایک آم کا پیڑ اگر لگائیں گے تو 1 سال بعد کہہ سکتے ہیں کہ اس گٹی میں آم کا پیڑ نہیں لگے گا. اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے, تو اس اندیشے کو ختم کریں. ابھی بھی جو آپ واقعات بتا رہے ہیں سارے کے سارے, اس میں میری انسانی غلطی زیادہ تقریر کی, شعوری غلطی زیادہ. اچھا جو جادو کا اثر ہے سچا ماننا اتنا آسان نہیں ہے. جان حکم ربی پہ ہی نکلتی ہے. کسی کو بیماریاں لگتی ہیں, آپ دیکھیں نا آخری اسٹیج پہ بھی واپس آ جاتے ہیں. اور جادو سے بھی اگر کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, پھر جا کے خدا نہ خاصہ اگر ان کو منظور ہوتی تو کچھ ہوتی ہے. لیکن اگر اس میں یہ اپنی احتیاط برتتے یا جو بھی کچھ ہے, اگر جو ان کے اندیشے, اللہ کی بچی کی جان سلامت رہے, اللہ سے اور اللہ ان کو اور اولاد دے, لیکن یہ اس اندیشے میں نہ بہت گزارے کہ ڈر کے مارے کہ خدا نہ خاصہ دوسرے کو کچھ ہو جائے گا. ایک بات کا خیال آتا نا کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں نہ جب آپ ایک دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں نا, جیسے سب کو پتا ہے کہ باہر اتنی بارش ہو رہی ہے, اتنا پانی ہے, پھر آپ موٹر سائیکل کا سفر کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر آگے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے ہیں. کیا ایسا کون سا ضروری کام تھا آپ کا, رک جاتا, جو آپ اگر نہیں کرتے تو آپ کی موت واقع ہو جاتی؟ کون سا ایسا ضروری کام تھا؟ اور میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں, یا تو شوہر نے کہا ہوگا کہ بارش بھی ایک بار کی نہیں ہو رہی, یا بیوی نے کہا ہوگا باہر پانی بھی کھوکے, لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ضد, ایک اگر میری ضرورت پوری نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا, یہ بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. ورنہ کون جو ہے نا موت کو دعوت دے گا پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ. آپ ایک دوسرے کی بات کو ویلیو نہیں دیتے, کیوں؟ آپ کا غصہ, آپ کی ضد اس پہ سوار ہوئی. صحیح بات ہے. ایک الہام ہوتا ہے آپ کو اوپر سے کہ گڑبڑ ہونے والی ہے. صحیح. اکثر نہیں آپ دیکھ رہے, باپ یہاں دیکھ رہے ہیں مشغول, اچانک اس نے پکڑ لیا بچے کو, وہ نیچے گرنے والا ہوتا ہے. صحیح, ایسی ویڈیوز ہیں, کئی ویڈیوز ہیں. ہیرو فادرز کو نام دیا جاتا ہے, ماؤں نے بچا لیا, باپ نے بچا لیا, ان کا سارا دھیان ادھر ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ٹھیک. اب جب اس آمد کو آپ ویلیو دیتے ہیں نا, ایک خیال آپ کو اترا ہے آپ کے, آپ اس پر عمل نہیں کرتے 1 بار 2 بار 3 بار, پھر وہ نہیں آتے خیال, پھر ہونے دو جو ہونا ہے. اب
ایک طرف یہ لگتا ہے جیسے ان کو بھی لگ رہا ہے, سب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی غلطی ہے, بڑا کوسا ہوگا پورے خاندان میں, بڑا کوسا ہوگا آپس میں بھی, کیا اب کیا کریں, ایک چیز ہو گئی. اب انہیں جو لگ رہا ہے نا, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں شاید بھی, جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے, اللہ نہ لائے ہمارے کسی پہ بھی نہ کسی پہ نہ لائے. دیکھیں بڑے بڑے سمجھدار, بڑے بڑے عقلمند ہم نے دیکھے یار, صحیح فارغ ہو گئے, ان کی عقلیں کام نہیں کی. سجاد کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر عقلی شعور سے آپ جو بھی کر لو بھی حکم ربی ہے. صحیح, وہ اگر وہ ایسا, اگر بچے کی موت ایسی لکھی ہوئی ہوتی تو وہ ہوتی, لیکن اگر آپ اپنے انسانی طور پہ اس کو سیٹ کرتے کچھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نوازتا. جانا تھا اس نے, وہ چلا گیا, لیکن غصہ اس وجہ سے آ رہا تھا کہ کوئی اور نہ کرے اس طرح سے کہ وہ دیکھے سوچے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے. اب دیکھیں نا, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ میرے پہ بھی ایک ٹائم گزر چکا ہے, اب وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا. اچھا, جب میں اس ٹائم کی قیمت کسی کو بتاتا ہوں نا, اور جب میں تشریح کرتا ہوں تو وہ میرے آگے بات نہیں کر پاتے کہ اللہ نے ٹائم زندگی کا ہر کسی کو یہ وقت جیسا دیا ہے. یہ نہیں آئے گی, یہ نہیں آئے گی. تو صدیقی صاحب, خدا نہ خواستہ اگر تو کسی نے کچھ کیا ہے اور اس نوعیت کا کیا ہے, اس حد تک کیا ہے, تو جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے. دوسری بات, میں اکثر دیکھتا تھا کہ ہمارے بڑے جو تھے نا, وہ آتے جاتے نا ہم پہ پھوکے مارتے رہتے تھے. ہاں, آتے جاتے. میری جب والدہ سے ملاقات بات جب ہونا, ابھی دم کیا ہے, ابھی غائبانہ, پوری تیرے ساتھ تیرے تمام دوستوں پہ, تیرے ٹیم پہ, سب ابھی ہر وقت نا غائبانہ تصور میں دم پھوک دعائیں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں, کچھ پڑھنے کو. تو میں کہتا ہوں آپ کو جو دعائیں یاد ہے نا, آپ ان کو پڑھ لیں یقین کے ساتھ, وہ رب کا کلام ہے, حضور پہ اترا, یقین کے ساتھ نا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک آپ نے سنا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کون سی بلائیں جی جن کو صدقہ ٹالتا ہے؟ ان دعاؤں سے آپ ایک حفاظت میں آ جاتے ہیں, فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آیت الکرسی ایک بار پڑھنے پہ کتنے, 2 بار 3 بار پڑھنے پہ کتنی حفاظت ہو جاتی ہے. 70,000 فرشتوں کو کہا, اور تیسرے پہ تو کہا اللہ تعالیٰ خود رب. اب وہ بچے ہیں معصوم, آپ انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, تو اللہ نے آپ کو خود بتایا ہوا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا کر لو. یہ تب ہوگا جب آپ مانیں گے کہ ہاں یار میں کمزور ہوں, میں انسان ہوں, میں نہیں کر سکتا, یہ وہ کر سکتا ہے. اور اس کا یہ کہنا ہے میں یہ کر لیتا ہوں, یا تو میں چودھری بن جاؤں, نہیں جی میں ہی کروں گا سب, کر لو پھر. یہ کوئی نہیں شیئر کرتا آپ سے جو انہوں نے کیا, کوئی نہیں کرتا. انہیں بھی پتا ہوگا کہ لوگ یار یہی کہیں گے, دیکھنے والے تمام, ہماری تھوڑی غلطی ہم سے, اس کو اجاگر کریں گے, ہمیں اور تھوڑا سا وہ کریں. لیکن آپ ایک نصیحت تو دیکھیں, ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں, تکلیف گزری نا یار, شدید گزری بھائی, شدید گزری. اتنا پیارا یار ماشاءاللہ, مجھے کلیچے میں اتنا تکلیف پیارا ماشاءاللہ یار. میں کہتا ہوں بیٹا یا بیٹی, لوگ کہتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی, میں کہتا ہوں اولاد ہونی چاہیے. جسم میں انگلیاں ہوتی ہیں 5 چھوٹی بڑی, لگی ہوئی تو ہاتھ میں ہوتی ہے نا سجاد, یہ بھی تو ہاتھ کی حصہ ہوتا ہے نا. تو کہ کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, کتنی ان کی سمجھ لیں میں دوبارہ گزر رہا ہوں اس سے نا, جس سے میں گزرا ہوں کچھ دن پہلے. تو ایک نصیحت تمام والدین کے لیے کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو کرتے وہ ایسے نہیں کرتے. دیکھا ہے انہوں نے کئی بار کہ انسان کی عقل فارغ ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں بتا پائے آج تک بارش کب ہوگی. صحیح, اب میں بتا رہا ہوں, آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ویدر کے اندر کہیں دور دور تک کوئی بارش کا امکان نہیں تھا. حالانکہ ہم بڑے انتظار رہتے ہیں, بارش میں منتظر رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اس چیز کو, ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے. سخت دھوپ گرمی, میں آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, 13 تاریخ سے آج 12 ستمبر, 13 منڈے کا دن, پیر کو, دوپہر 1:30 بجے تک, 1 سے 1:30 بجے تک شدید دھوپ, گرمی, نلکوں میں گرم پانی, اور سر 1:45 بجے اندھیرا, گاڑیوں کی ہیڈ لائٹیں جل گئی, اور ایسی بارش. سزا 3-4 منٹ کے اندر ایسا ہوا, میں شاپ میں گیا ہوں, دھوپ میں جب باہر نکلا ہوں تو اندھیرے میں آیا ہوں.
اور میری آپ دیکھ لیں کہ میں 3 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ میں نازم آباد نہیں جا رہا تھا، میں آج گیا ہوں، آج ہی بارش ہوئی، مطلب مجھے بارش میں گاڑی چلانی پڑی. سینکڑوں بار یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نہیں، ابھی ہمارا علم، ہماری عقل، سمجھ ابھی تو سمجھنے جہاں ہماری ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی خدائی شروع ہوتی ہے نا. صحیح. تو سرنڈر کرنے میں ہی سکون ہے، فالو کر لینے میں ہی سکون ہے. مجھے میرے دوست ہیں شمیم صاحب، وہ کہتے ہیں سجاد وی جسٹ ہیو ٹو فالو وداؤٹ اینی آرگومنٹس. صحیح. تو اس میں ہماری ہی بہتری، ہمارا ہی بھلا ہے. سب نے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، اور اللہ پاک حادثاتی موت سے بچائیں. اللہ پاک اس طرح کی تکلیف ہم نہیں برداشت کر سکتے. سجاد بھائی نہیں کر سکتے ہم برداشت، یقین کریں نہیں کر سکتے. بہت کمزور ہیں یار، بہت کمزور. لیکن سجاد میں بھی کچھ سمے بعد نہیں کیا ہے کہ چلا گیا، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں جو بچے چلے جاتے ہیں ان کے لیے الگ بینیفٹس رکھے ہیں اپنے والدین کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے بچے کیا کہتے ہیں کہ جہنم کے آگ کے آگے آڑ ہوں گے، قبر کے آگے میں عذاب میں آڑ ہوں گے، اور بچوں کو کہتے ہیں ناف سے پکڑ کے ماں باپ کو لے کے جائیں گے کہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے. پھر جی وہ بڑے پیارے لوگ ہیں اللہ کے، ہاں. بڑے پیارے لوگ ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے حکم میں، خیر جو بھی ہے ہر کسی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، کہ کسی کو وہ اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے. تو بس یہی کہ اللہ ان کو اور نعمتیں دیں. ابھی تو ان کی عمریں چھوٹی ہیں، اللہ کیا پتہ اور بیٹے دیں اور بیٹی بہت دیں. پہلے ہی کہا کہ اللہ اور دے گا اولاد انشاءاللہ، آپ کو، انشاءاللہ. بہت بہت بہت. یہ سمجھ لیں ایک آپ سے ایسا کام کروا دیا گیا جس سے کئی لوگوں تک نصیحت پہنچی. کئی لوگ جو ہے نا، صدیقی صاحب اللہ پاک آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو صبر کی، ہمت کی نعمت سے نوازے. ہم نہیں برداشت کر سکتے، بہت کمزور ہیں. آپ کر گئے، اور اس کے بعد آپ کی جو آواز میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑا کرم ہے اللہ کا آپ لوگوں پر. یہ نشانی ہوتی ہے، اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ یہ سزا تھی یا آزمائش تھی میرے لیے، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس حادثے کے بعد اگر آپ رب سے قریب ہو جاتے ہیں نا تو وہ آزمائش تھی، اور خدا نہ خواستہ اس حادثے کے بعد آپ رب سے دور ہو جاتے ہیں نا تو وہ آپ کی سزا تھی. تو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ کرم ہے، اللہ برقرار رکھے، اللہ اضافہ کرے. اور آپ کی پوری فیملی، میں اپنی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، ایس ایس ڈی کی پوری فیملی کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے، ایکسپریس نیوز کی طرف سے دل سے جو ہے نا آپ کی اس تکلیف میں ساتھ ہیں. اور اس دکھ کو ہم سب نے محسوس کیا، اور سب لوگ آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے. اور یہ جو تھوڑا سا گلا شکوہ ہے نا، یہ آپ سے محبت کا اظہار ہے. اپنے سے ہی محبت، ڈانٹا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، گلا کیا جاتا ہے، جس سے کوئی اپنا سمجھ کے ہی کرتا ہے. ایسے تو جو ہو ہمیں کیا، وہ یہاں ہو نہیں پاتا ہم سے. ہم سب یہیں سے چلتے ہیں، زیادہ تر اس کا اتنا استعمال ہوتا نہیں. بہرحال صدیقی صاحب اللہ پاک آسانیاں کرے آپ لوگوں کے لیے. یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.